बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में दो अहम केसेस की समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ला वापसी से मुतल्लिक जो सेक्शन 215 है उसको चैलेंज किया गया था और बाकायदा तौर पर अदालत ने कॉग्निजेंस ले ली है। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फैज़ल साहब का जब फैसला सामने आया था तो काजी साहब ने यह फरमाया था कि चूँकि सेक्शन 215 को चैलेंज ही नहीं किया गया तो चूँकि सेक्शन 215 अपनी जगह बरकरार है और 215 में इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन एक्ट का ये सेक्शन है 215 और उसके तहत इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान वापस ले सकते हैं। इस वजह से अदालत ने करार दिया था कि ये दुरुस्त है और उस पर कोई भी कतगन नहीं लगाई गई थी और अदालत की जानिब से उस पर कोई भी उनके हवाले से कोई बात नहीं की गई थी और अदालत ने सेक्शन 215 को छेड़ा ही नहीं था कि चूँकि ये डिस्प्यूटेड नहीं है, ये इसको किसी भी फरीक ने चैलेंज नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि 215 सेक्शन बिल्कुल ठीक है, हम उसको तस्लीम करते हैं। हम कहते हैं कि 215 में ऐसी कोई इनके पास अख्तियार लिखा हुआ मौजूद ही नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ने अख्तियार इस्तेमाल किया है। यही तो बार बार बात समझाने की कोशिश की जा रही थी जिसको समझने की कोशिश ना की गई और इतना बड़ा फ़ैसला दे दिया जिससे हमारी जमहूरियत का और हमारे जो आने वाले इंतखाबात हैं जो अरबों रुपए गरीब कौम के लगाए जा रहे हैं तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़ीरो हो चुकी है। उस पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब सीनियर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, बहुत डिटेल और बहुत अहम अदालत में समाअत हुई है और अदालत की जानिब से जो बड़ा फ़ैसला जारी किया गया है और ये इंतखाबात से पहले ही ये सेक्शन 215 अगर उड़ जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी, बहुत अहम और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन जाएगी उसके ऊपर भी। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर आज डिवीज़न बेंच ने समाअत की है। कल मैंने आपको बताया था कि ये इतनी अहम दरख्वास्त है कि इस दरख्वास्त की बुनियाद पर और इसके फ़ैसले की बुनियाद पर तमाम का तमाम जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो प्लान बनाया गया था वो सारा चौपट हो सकता है अगर लाहौर हाई कोर्ट इस पर हमें रिलीफ दे दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सलमान अकरम राजा साहब को। उस पर दो रुकनी बेंच था, जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब। दो रुकनी बेंच ने समाअत की लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने और डिवीज़न बेंच की जानिब से समाअत करते हुए सलमान अकरम राजा के वकील समीर खोसा और अबू ज़र सलमान खान न्याज़ी अदालत में पेश हुए। बड़ी वाज़ेह अदालत के सामने गुजारिशात रखी गई। अदालत को बताया गया कि देखें जनाब, हमारी आपसे सिर्फ इतनी इस्तदा है कि हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया, हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। अभी तक हमें उसकी जो तफसीली फ़ैसले की कॉपी नहीं मिली या तफसीली फ़ैसला चूँकि जारी नहीं किया गया, इस वजह से जनाब वाला हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम आज़ाद उम्मीद जो हमें अलाट किए जाते बल्ले के अलावा जो सिंबल हैं या इंतखाबी निशान हैं, हमने वो निशान ले लिए। अब हमारी आपसे ये गुजारिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात आज भी बरकरार है और बाकायदा तौर पर वो नोटिफिकेशन अदालत में जमा करवाया गया कि चंद दिन पहले ये बल्ले के निशान से मुतल्लिक 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने जो रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तफसील भेजी है उसमें एक ये भी दर्ज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर रजिस्टर्ड सियासी जमात बरकरार है। जब हम बतौर रजिस्टर्ड सियासी जमात बरकरार हैं तो हमने जब नॉमिनेशन पेपर्स पर जो जमात का खाना है वहाँ पर पीटीआई लिखा तो हमारे जो बैलेट पेपर्स होगा भले निशान कोई भी हो लेकिन बैलेट पेपर्स पर हमारे नाम के आगे पीटीआई होना चाहिए और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही उम्मीदवार कंसीडर होना चाहिए। अब इसमें दो फ़ायदे थे, एक तो बैलेट पेपर्स पर जब पीटीआई आ जाएगा तो अवाम नास को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा और जो बल्ले के निशान से मुतल्लिक ये कन्फ्यूजन फैलाना चाहते थे उसका एक फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी अहम चीज़ ये होगी कि कल इन आज़ाद को आज़ाद नहीं समझा जाएगा, इनको पीटीआई के मेंबरान समझा जाएगा और कल ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी, आर्टिकल 63A और वो जो रेफरेंस हुआ था सदारती रेफरेंस और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बहुत अहम चीज़ थी जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए दो रुकनी बेंच ने कल के लिए, आज 24 जनवरी है, कल 25 जनवरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये डिवीज़न बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जवाब तलब किया है और कल का दिन बहुत अहम है और मैं समझता हूँ
کہ معزز لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر جو کوگنیزنس لی ہے اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس میں ارجنٹ ریلیف دیا جائے جو ریلیف بنتا ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ڈیٹیل اس پٹیشن میں لکھی ہے، انشاءاللہ کسی دن ٹائم ملتا ہے آپ کو میں وہ پٹیشن کی تفصیلات بتاؤں گا، تو وہ تفصیلات ہی اتنی تگڑی قسم کی بیان کی گئی ہیں کہ جس کے بعد کوئی ایف اینڈ بٹ ہو نہیں سکتی۔ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پٹیشن میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بھی حوالے دیے ہیں، برطانوی جو عدالتوں کے بھی حوالے دیے گئے ہیں، بھارتی عدالتوں کے بھی حوالے دیے گئے ہیں کہ پارٹی کیا ہوتی ہے، سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے، آرٹیکل 17 کتنا کلیئر ہے، پھر بے نظیر بھٹو کیس کا حوالہ، پھر جو 2015 کی جو ججمنٹ ہے 8 رکنی بینچ کی، اس کا بھی حوالہ، تمام چیزیں عدالت کے سامنے رکھی گئی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ دوسری جانب سیکشن 215، یہ وہ اس کو بدنام زمانہ سیکشن کہیں کہ جس نے پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ لے لیا، اور یہ بعد میں یہ جو ابھی ترمیم ہوئی تھی نا الیکشن ایکٹ میں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو ترمیم کی ہیں یا جو عدالتوں میں کیسز فائل کرتے ہیں، وہ بھلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، چونکہ اسی کا تسلسل ہے، وہی اٹارنی جنرل ہے، وہی لا افسران ہیں، تو وہ چونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں یا احسن بھون صاحب ہیں، تو وہی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بڑے منصوبے کے ساتھ سیکشن 215 میں یہ ترمیم کی تھی، یہ جو پی ڈی ایم کے دور میں ترمیم ہوئی تھی، اور اس میں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے۔ اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس کو چیلنج کرنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست تھی اس میں یہ استدعا کی گئی، ان ویو آف دی افور مینشن فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز اٹ از دیئر فور موسٹ ہمبلی پریڈ دیٹ دی انسٹنٹ ریٹ پٹیشن میں کائنڈلی بی الاؤڈ اینڈ سیکشن 215 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 and be declared as ultra vires article 17 کہ جی وہ ان آرٹیکلز کی خلاف ورزی قرار دیا جائے۔ کون سے؟ آرٹیکل 17 آئین کا، آرٹیکل 9، آرٹیکل 14، آرٹیکل 4، 5، آرٹیکل 227 اور آرٹیکل 2A اینڈ objective resolution of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ chosen representative، اصل جو حاکمیت ہے وہ ہمارے اللہ کی ہے، اور جو اختیار ہے وہ استعمال کیا جائے گا chosen representative of the public، عوام کے جو منتخب نمائندوں کے ذریعے۔ تو وہ objective resolution جو ہے، جو ہمارے آئین پاکستان کا پریمبل بنا دیا گیا ہے، اور آرٹیکل 2A میں لکھا گیا ہے کہ جو objective resolution تھا قرارداد مقاصد، اس کو بھی ہمارے آئین میں آرٹیکل 2A میں لکھ دیا گیا ہے کہ objective resolution کو بھی پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن سمجھا جائے گا۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے آف دی کانسٹیٹیوشن آف Islamic Republic of Pakistan and in violation of the judgment of the superior courts as referred above, hence the same may very kindly be declared as null and void ab initio, illegal and against the basic spirit of the Constitution, and any consequences for any harsh and action to be declared as nullities in the eye of law۔ اب جب یہ کہا جائے کہ اس کو وائڈ ایب انیشیو ڈکلیئر کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شروع سے ہی انلیگل تھا، اور اس کو شروع سے ہی انلیگل قرار دیا جائے، اور پھر اس کی بنیاد پہ جتنے بھی ایکٹس ہیں وہ سارے کے سارے کالعدم ہو جائیں گے۔ It is further prayed that since the Election Commission of Pakistan, being a constitutional body, is not a court or a tribunal, hence any power wrongly and arbitrarily assumed and illegally exercised by the same for the taking away fundamental rights without due process of law as under Article 10A, read with Article 4 and 5 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, are non and illegal in terms of Article 8 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Thus, such abuse and arbitrary use of power may kindly be declared void ab initio، کہ جب الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ عدالتیں بن کے فیصلے کرنا بیٹھ جائے اور عدالتی جو فیصلے ہیں وہ شروع کر دے۔ It is further prayed that this honorable court may kindly declare that election symbol of PTI has been arbitrarily, illegally and unlawfully withdrawn, which inter alia is a sheer violation of fundamental rights of the petitioner available to the same under Article 17 and 25 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan۔ یہ محمد اظہر صدیق کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے لیا گیا ہے سمبل، انتخابی نشان لیا گیا ہے، وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی، اور اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ اب یہ دائر ہونے کے بعد آج جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے اس کے اوپر سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے عدالت کے سامنے یہ تمام جو آرگومنٹس ہیں وہ رکھے گئے، اور عدالت کو
سیٹسفائی کیا گیا کہ جناب والا اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے، چونکہ یہ پی ٹی آئی نے بطور جماعت تو نہیں کی لیکن اس میں اظہر صدیق اس میں وکیل تھے، جس میں الیکشن کمیشن کو بھی وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا، اور عدالت میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 آئین کے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ متعدد فیصلوں میں طے کر چکی ہے کہ پارٹی الیکشن کا جنرل انتخابات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کو صرف 2 صورتوں میں پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ عدالت میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ سیکشن 215 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے۔ عوام کی نمائندہ جماعت اور ووٹرز کو اپنی مرضی سے ووٹ دینے سے روکا نہیں جا سکتا۔ عدالت الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 کالعدم قرار دے۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے اس درخواست کو بھی قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پرسوں کے لیے آج 24 جنوری ہے، پرسوں 26 جنوری کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا، اور عدالت نے کہا ہے کہ پرسوں ہر صورت جواب جمع کروائیں اور پرسوں ہم اس کو فائنلی بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیکشن 215 یہ بھی لاہور ہائی کورٹ سے اڑنے جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ سوال اٹھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ چکی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا وہ جو ریلیونٹ پیراگراف تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کا وہ پڑھ کے سنایا گیا کہ جناب والا 215 سیکشن کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے بھی اس وجہ سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا چونکہ سیکشن 215 تھا، سیکشن 215 کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا، اور اس کی جو ایلیگیلٹی ہے یا اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی ہے وہ اس کو چیک ہی نہیں کیا گیا کہ وہ آئینی ہے نہیں ہے، وہ غیر آئینی ہے، وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، اس کو چیک ہی نہیں کیا گیا چونکہ وہ میٹر سب جوڈس نہیں تھا، وہ میٹر اس میں جو متعلقہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن ایکٹ کے سیکشن 215 کی وجہ سے ہم اس سیکشن کو چیلنج کر رہے ہیں جو آئین کی خلاف ورزی ہے اور آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے، اور اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ کی ججمنٹ ہے، ہم آپ کے سامنے 11 رکنی بینچ کی ججمنٹس رکھ رہے ہیں، اور ہمیشہ جو ججمنٹ ہے وہ وہی پریویل کرتی ہے جو زیادہ ممبر بینچ کی ہوتی ہے، تو ہم وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر عدالت نے پرسوں کے لیے سماعت کو مقرر کیا ہے اور نوٹس جاری کر دیا، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی معاونت کے لیے طلب کر لی ہے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر کل سماعت ہوگی 2 رکنی بینچ میں، اظہر صدیق کی درخواست پر پرسوں سماعت ہوگی 1 رکنی بینچ میں، اور دونوں میں نوٹس ہو کے جواب طلب کر لیے گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔